نفس ذائقۃ الموت، آگاہ ہو جاؤ کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب ڈکشنریز میں نفس کے معنی مختلف ہے۔ نفس کے معنی سانس کے بھی ہیں، نفس کے معنی ذات کے بھی ہیں، نفس کے معنی خون کے بھی آتے ہیں، اور نفس کے معنی جان والا بدن بھی ہے۔ اکابر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہی معنی مراد ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر جان والے بدن کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ جنات ہوں، جنات کے لیے بھی موت ہے، جنات میں قوی قسم کے جنات ہوں ان کے لیے بھی موت ہے، فرشتے ہوں فرشتوں کے لیے بھی موت ہے، فرشتوں میں اول العظم فرشتے ہوں ان کے لیے بھی موت ہے، انسان ہو انسان کے لیے بھی موت ہے، انسانوں میں اولیاء کرام ہوں، صحابہ کرام ہوں، انبیاء و مرسلین ہوں، ان کے لیے بھی موت ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری موت میں اور انبیاء کرام علیہم السلام کی موت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اسی فرق کو ایک جگہ حضور اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اجل کہتے ہیں موت کو، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، یعنی جس شان سے وہ پہلے زندہ تھے الحمدللہ اسی شان سے آج بھی وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ذرا اس پر غور فرمائیں، اس آیت مقدسہ کے اس حصے پر، اور اس نے بہت بڑے مسئلے کو حل کیا۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پتہ یہ چلا کہ ہمارے جسم کے لیے تو موت ہے، ہماری باڈی کے لیے تو موت ہے، لیکن ہماری روح کے لیے موت نہیں ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ موت کہتے ہیں جسم میں سے روح کا نکل جانا، تو جسم میں سے روح نکل گئی تو جسم نے موت کا مزہ چکھ لیا۔ اب روح کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس سے نکل سکے، ایک بات، اور اگر روح ہی مر جائے تو پھر موت کا مزہ چکھے گا کون؟ اس لیے فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے جسم کے لیے موت ہے لیکن روح کے لیے موت نہیں ہے۔ دوسری بات فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ موت میں بھی مزہ ہے۔ یاد رکھیے گا، جس طرح ہماری زندگی میں مزہ ہے اسی طرح موت میں بھی مزہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ خیال فرما رہی ہوں کہ موت میں مزہ کیسے ہے، کہ بندہ تو مر جاتا ہے یا خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اپنے گھر سے ہزاروں میل دور قبرستان میں قبر کے اندر موجود ہے، بیوی بچوں سے انسان دور ہے، یا کوئی عورت ہے تو اپنے شوہر اپنے بھائیوں سے دور ہے، اللہ اکبر، اور وہ قبر میں لیٹی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ موت میں مزہ ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ موت میں مزہ ہے، اور موت میں مزہ ایسے ہے کہ بندہ جب مر کے قبر میں پہنچتا ہے اسے آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب روز قیامت اپنی آنکھوں سے اپنے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کریں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کو پسند کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ موت میں مزہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کسی کی زندگی لذیذ ہوتی ہے اور کسی کی زندگی شدید ہوتی ہے، کسی کی موت حسین ہوتی ہے اور کسی کی موت حسین نہیں ہوتی، کسی کی موت لذیذ ہوتی ہے اور کسی کی موت شدید ہوتی ہے، کسی کی موت میٹھی ہوتی ہے اور کسی کی موت کڑوی ہوتی ہے۔ بعض لوگ مر کے محبوب سے چھوٹتے ہیں اور بعض لوگ مر کے محبوب کے قدموں میں پہنچتے ہیں۔ تو جو لوگ مر کے محبوب سے چھوٹتے ہیں ان کی موت شدید ہوتی ہے، اور جو لوگ مر کے پیارے آقا کے قدموں میں پہنچتے ہیں ان کی موت لذیذ ہوتی ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں آپ سب آمین کہیں کہ سرکار قبر میں آئیں تو میں قدموں میں گروں، فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں اب میں اس پائے ناز سے کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، آگاہ ہو جاؤ کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ اچھا جناب، اب یہ موت دیتا کون ہے؟ موت ہم پر آتی کیسے ہے؟ قرآن مجید و فرقان حمید نے اس میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ فرمایا گیا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تم فرما دو کہ تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ، تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ۔ تو پتا چلا کہ ملک الموت حضرت اسرائیل ہمیں موت دیتے ہیں۔ آج وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم وسیلے کو نہیں مانتے، وسیلہ شرک ہے، وسیلہ بدعت ہے، وسیلہ حرام ہے، وسیلہ ناجائز ہے، یہاں پر آپ دیکھیے قرآن فرما رہا ہے کہ تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ۔ تو مجھے امام سے بتائیے کہ جب موت کسی کو بغیر وسیلے کے نہیں مل سکتی تو خدا بندے کو بغیر وسیلے کے کیسے مل سکتا ہے؟ تو فرمایا گیا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تم فرما دو کہ تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ۔ تو حضرت اسرائیل ہمیں موت دیتے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں وسیلہ شرک، وسیلہ بدعت، وسیلہ حرام، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم لڑائی جھگڑے کرنے والے لوگ نہیں۔ آسان سی بات ہے کہ جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے نا تو ملک الموت کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہو جانا اور ملک الموت سے کہنا کہ ہم تو ڈائریکٹ والے ہیں، اللہ سے کہو کہ ڈائریکٹ ہی ہماری روح قبض کرے۔ یاد رکھیں کہ ملک الموت کا دیکھنا آپ کیا سمجھتے؟ ایک جگہ پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 1000 تلوار کے زخم کھانا آسان ہے لیکن ملک الموت کو دیکھنا بہت مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام نے اس بات کو بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک روز جب ملک الموت آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اسرائیل یہ بتاؤ جب تم کسی غیر مسلم کی روح قبض کرنے آتے ہو تو کس شکل میں آتے ہو؟ تو ملک الموت نے عرض کی حضرت آپ ذرا اپنا چہرہ مبارک کا دوسری طرف پھیریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھیرا، کہا حضور اب میری طرف دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا، علماء کرام نے لکھا کہ ملک الموت کی وہ شکل جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھی تو بے ہوش ہو گئے۔ تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ اور جب افاقہ ہوا تو فرمانے لگے اسرائیل اگر وقت آخر بالفرض کسی غیر مسلم کو کوئی عذاب نہ بھی دیا جائے اس کا تیری اس شکل کو دیکھ لینا بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اب یہ بتاؤ جب کسی مسلمان کی روح قبض کرنے آتے ہو تو کس شکل میں آتے ہو؟ عرض کی حضرت پھر دوبارہ اپنا چہرہ مبارک کا دوسری طرف پھیرے۔ آپ نے پھیرا، کہا اب میری طرف دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا خوبصورت سا انسان ہے، انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی اور جسم سے خوشبو کی لپٹیں نکل رہی، تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے اسرائیل بالفرض وقت آخر اگر کسی مومن مسلمان کو کوئی انعام نہ بھی دیا جائے تو اس کا اس تیری پیاری شکل کو دیکھ لینا بہت بڑا انعام ہوگا۔ تو یاد رکھیں میری ماں اور بہنوں، انشاءاللہ تعالی وقت آخر ہمیں 2 انعامات ملیں گے۔
ایک تو ہم ملک الموت کو اچھی شکل میں دیکھیں گے، اور دوسرا انشاءاللہ پیارے آقا کی ہم زیارت کر رہے ہوں گے، اور حال ہمارا یہ ہوگا کہ دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، آگاہ ہو جاؤ کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔